السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شرمین عبید کو سب لوگ ہی تقریباً جانتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے واحد فلم ہیلو ایوری ون، میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں وقار زکا نے اپلوڈ کی ہے اینڈ ہی ایکچولی دی ٹائٹل آف دس ویڈیو از سینڈنگ فرینڈ ریکویسٹ ہراسمنٹ ورسز ڈسٹروئنگ لائف آف ایسڈ وکٹم چاچی بوٹاکس شریم عبید مس یوزنگ سلیب پاور. First of all, she's not Shireen, she's Sharmeen, and her full name is Sharmeen Obed Chinoy, and she is an Oscar award winner. But anyway, so let's listen to him first. ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے آسکر ایوارڈ جیتا، اور آسکر ایوارڈ جیتنے کے بعد انہوں نے کس چیز پہ جیتا وہ بھی سب کو پتا ہے کہ بھئی ایسڈ وکٹمس کو یوز کر کے انہوں نے ایک فلم بنائی، پاکستان کے نام کا ستیہ ناش کیا. ٹھیک ہے، عیدی پہ بھی فلم بن سکتی تھی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ چیریٹی یہاں ہوتی ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ ایسی چیز ہوتی ہے. یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر. Okay, so Sharmeen Obed Chinoy, he actually addressed a very what do you call it? It's a very important issue کہ جس میں ایسڈ لوگ تھرو کرتے ہیں لڑکیوں کے فیس پر اور ان کی زندگی خراب کر دیتے ہیں. اٹ از اے میجر ایشو اور اس کو اگر انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اس کو ایڈریس کیا اپنی اس میں اپنی مووی میں، تو اس میں پاکستان کا نام خراب نہیں ہوا بلکہ دنیا میں اور بھی ملکوں میں اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ بھی یہ ساری چیزیں ایڈریس کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو جو جس کنٹری سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ اپنی کنٹری کی بات کرتا ہے، یہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، سو اٹس اوکے ٹو میک سچ موویز جو کہ بہت زیادہ جس کے جو تھیم بہت ہی ڈارک ہوتا ہے اور بہت زیادہ ڈسٹربنگ بھی ہوتا ہے، لیکن اسے دنیا کو دکھانا پڑتا ہے. اور جہاں پر یہ ایشوز ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ اس کے وکٹمز ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو کسی نے ایڈریس کیا، ایشو کو ہائی لائٹ کیا. سو ادھی کے اوپر بھی موویز بننی چاہیے. ایگزیکٹلی سیلیبریٹیز شوڈ ایکچولی گیٹ ٹوگیدر، دے شوڈ یونائٹ اور وہ عیدھی پر مووی بنا سکتے ہیں. وقار زکا کے لیے میسیج ہے کہ آپ خود یہ مووی بناؤ اور دنیا کے لیے دنیا کو دکھاؤ. سو دیٹ بی گریٹ. اوکے، سو لیٹس سی واٹ ہی سیز نیکسٹ. کی جاب چلی گئی ہے، کس طریقے سے یہ جاب گئی ہے، کیا وجہ ہے، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ٹویٹ کیا شرمین نے تھوڑے دن پہلے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی آغان ہاسپٹل میں ان کی بہن کو کسی ڈاکٹر نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے. فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا ہراسمنٹ ہو گیا. 4 بچوں کا باپ ہے وہ ڈاکٹر جس کی جاب چلی گئی ہے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس وقت کینیڈا میں ہوں، اگر کراچی میں ہوتا تو میں ابھی جا کے اس کی جاب پہلے تو بحال کرواتا. Okay, time out. So that doctor, he tried to get friends with Sharmeen Obed Chinoy's sister. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ اس بات کو جو امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے میں سپورٹ کرتا ہوں، یہ اتنا بڑا کرائم نہیں ہے کہ جیسے کسی کی جاب لے لی جائے، اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ کس حالت میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی ہے. ٹھیک ہے، کیا اس کا مینٹل اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، اس پیشنٹ کے فیس بک پیج پر وہ فیملی پیج ہے، اس پر وہ کسی کو ایڈ نہیں کرتی، وہ کسی کو فرینڈس نہیں بناتی، وہ اس کا فیملی پیج ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہسبینڈ بھی اسی پیج پر ہو، اس کے بچے بھی اس پر ہیں. رائٹ، ایون اف شی از ناٹ میریڈ یٹ، شی از سنگل، اسٹل شی ول بی اے پارٹ آف دیٹ فیملی. So not every girl is so gung-ho about going about like about adding friends or adding people out of the blue. So if that doctor should have thought for a moment before doing that, کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں کتنے
فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کتنا سینسٹیو ہے کسی کے کریئر کے لیے، کسی کے ریلیشن شپ کے لیے اور فیملی کے لیے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اتنا خیال ڈاکٹر کو کرنا چاہیے تھا. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ اتنا بڑا کرائم نہیں تھا کہ جس سے اس ڈاکٹر کو ایکسپیل یا ٹرمینیٹ کیا جائے. میک سینس؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا کوئی اگین کوئی اتنا بڑا کرائم نہیں ہے. بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے پیشنٹس کو اپنے فیس بک میں رکھتے ہیں. شاید انسٹنٹ جو کیا کہلاتا ہے فیس بک میسنجر یوز کر لیتے ہیں، جس میں انسٹنٹلی پیشنٹس جو ہیں ڈاکٹر سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور واٹس ایپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بھی دوسرے ہیں. لیکن فیس بک پر بھی آسانی ہو جاتی کیونکہ ناٹ ایوری ون لائکس ٹو ہیو سو مینی چیٹ کلائنٹس اور سافٹ ویئر آن ہز اور ہر ڈیوائس، کیونکہ وہ سارے ایپس جو ہیں وہ بہت زیادہ اسپیس لیتے ہیں اور آپ کے ڈیوائس کو سلو کرتے ہیں. تو وہ کسی ایک تو نارملی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فیس بک میسنجر کو یوز کر لیتے ہیں، اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اٹ از اے ویری انپروفیشنل اپروچ کہ آپ کسی پیشنٹ کو ایڈ کر کے آپ یو آر ٹرائنگ ٹو کیپ اے ٹیب آف دیٹ پیشنٹ کہ اس کی بھی کیا کنڈیشن ہے، کیا حالت ہے، کوئی ایسی بات ہے جو شیئر کرنا چاہیں، وہ آپ فیس بک پر آپ نہیں کرنے والے. کیونکہ فیس بک از اے پبلک ویب سائٹ، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ہیکرز کین ٹیپ ان ٹو اینی ٹائپ آف انفارمیشن. میڈیکل انفارمیشن ہوتی ہے، پرائیویسی کی بات ہوتی ہے. اگر ہپا پاکستان میں ہے، لوگوں کو ہپا کا پتہ ہے، تو دین دے شوڈ ریڈ اباؤٹ ہپا اینڈ ساربین اینڈ اوکسلی. یہ دونوں جو ہیں جس میں یہ آپ کے فائنینشیل فراڈس ہوتے ہیں، جو دوسرے قسم کی کرپشن ہوتی ہے میڈیکل فیلڈ میں بھی، اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. بٹ اینی وے، سو لانگ اسٹوری شارٹ، وقار زکا has taken a good initiative there. His initiative is basically it is appreciated کہ اس نے ٹرائی کیا ہے کہ اس ڈاکٹر کی جاب کو رینسٹیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ اتنی بری بات نہیں ہے. اور گرلز شوڈ ناٹ بی اوور ریئیکٹنگ دس وے، ٹھیک ہے. سو لیٹس سی آگے کیا اور بات ہو رہی ہے، ہم لوگ سنتے ہیں. آغا خان ہاسپٹل میں اس کی جاب صرف اس لیے چلی گئی کہ انہوں نے سیلیبریٹی پاور کا مس یوز کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایسڈ وکٹمز کے ساتھ ہیراسمنٹ کیسے کی ہے. سیلیبریٹی پاور کا مس یوز کیا ہے، I'm not really sure وہاں پر کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے سیلیبریٹی پاور کو مس یوز کیا گیا ہے، یا پھر her sister didn't really feel comfortable about this kind of move. مجھے نہیں پتا کیا کنورسیشن ڈاکٹر کی اور ان کی سسٹر کی ہوئی ہے اس روم میں. ڈاکٹر نے کیا کوئی ایسی آفر کی ہے، کوئی ایسی ایڈوانسمنٹس کی ہیں جس کی وجہ سے she got so uncomfortable. Normally girls really like their doctors, you know. ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کسی ڈاکٹر سے شادی کرے. لیکن یہاں پر سچویشن کو ڈفرینٹ لگ رہی ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ میرڈ ہے، اس کے 4 بچے بھی ہیں. سو اف یو نو keeping in view actually in the light of all of these facts and evidences کہ جی وہ ڈاکٹر بھی میرڈ ہے، سسٹر کا مجھے نہیں پتا کیا ان کا میرٹل اسٹیٹس ہے، وہ ساری چیزیں. اور سوشل میڈیا پر جب ہم بات لے کر آتے ہیں تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں، اور پھر کسی کی بھی ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. ان کی جو سسٹر ہیں، اگر وقار زکا نے اب ان کو لے کر سامنے آئے ہیں اور شرمین عبید کے لیے بری باتیں کر رہے ہیں، سو ان کے سسٹر کی بھی لائف خراب ہو سکتی ہے اس طریقے سے. ڈاکٹر کو جس نے ٹرمینیٹ کیا ہے اس پر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا یہ اتنا بڑا وہ ہے، کیا انہوں نے ڈاکٹر کی کچھ اور بھی ایویڈنسز ہیں، کچھ اور بھی ایسی باتیں جو انہوں نے ہو سکتا ہے واٹس ایپ پر کوئی میسیجز کیے یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ گریو ایشو ہو گیا
اور جس سے انہیں ٹرمینیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. سو کسی ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. پاکستان میں ڈاکٹرز کو ٹرمینیٹ بہت کم ہی کرتے ہیں, کیسی کیسی باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن یہاں پر کوئی بہت ہی سیریس بات ہوئی جس کی وجہ سے یہ ایکشن لیا گیا ہے. سو اگین آپ کسی بھی ایشو کو پر بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا آپ نے اپنا ہوم ورک کیا یا نہیں کیا ہے, آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے یا نہیں کی ہے. not everything is like living on the edge. Out of the blue or right out of the bat, you just go ahead and gather a few weird girls and strange boys, اور پھر ان سے کہو کہ جا کر کوبرا کو کس کرو, So this is totally, life is a totally different ball game. But anyways, چلو آگے دیکھتے ہیں انہوں نے اور کیا آگے کہا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے مس یوز کیا ہے سیلیبریٹی پاور. ذرا لوگ جمع ہو جائیں, ایک دفعہ ذرا ٹرانسمیشن شیئر کرتے جائیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جی ہمارے ملک میں سیلیبریٹیز اپنی پاور یوز کر کے کسی کے ساتھ کچھ بھی کروا دیتے ہیں. یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تھوڑا میرے پاس یہاں لوگ ذرا جمع ہو جائیں, تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں ابھی. یہ شیئر کرتے جائیں ٹرانسمیشن, تاکہ ان کو پتا چلے کہ سیلیبریٹی پاور یوز نہیں کر سکتے آپ اس طرح, یہ گھٹیا پن نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا انہوں نے بھرم بازی کیسی کی ہوئی ہے, وہ چیک کریں آپ. Unfortunately, the doctor messed up with the wrong woman in the wrong family, and I will definitely report him. Harassment. Exactly, یہی میرا پوائنٹ ہے کہ unfortunately جب شمین عبید نے کہا unfortunately the doctor messed with the wrong women, مطلب ان کی سسٹر اور یہ خود, انہوں نے خود کو انکلوڈ کیا ہے, with the wrong women in the wrong family, and I will definitely report him. Harassment has to stop. اوکے, انہوں نے ہراسمنٹ کیا ہے. اوکے, اور اس میں جب بھی شی ساؤنڈ سو الارمڈ اینڈ اپالڈ, دیٹس وائی شی از سیئنگ کہ انہوں نے غلط فیملی میں یہ ڈاکٹر نے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ان کی فیملی ریپیوٹیڈ فیملی ہے, اور ان کی فیملی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی. اوکے, اور کنزرویٹو فیملی ہے, تو ٹھیک ہے, ان کے پاس سارے رائٹس ہیں کہ وہ رپورٹ کر سکتی ہیں. سو اگین وی ہیو ٹو ہیو انف ڈیٹیلز ان دیر, ادروائز کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی سسٹر غلط تھیں یا ڈاکٹر غلط تھا. ابھی ہمارے پاس کوئی ایویڈنسز نہیں, کچھ نہیں ہے. سو جو اتھارٹیز ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں گی, لیکن اگر ڈاکٹر کو جسٹ اس کو ٹرمینیٹ صرف اس لیے کر دیا گیا جسٹ بائی رپورٹنگ, جسٹ بائی ریسیونگ اے رپورٹ اور گیٹنگ اے رپورٹ فرام گیٹنگ اے کمپلینٹ فرام شمین عبید, تو پھر دیٹس اے رانگ تھنگ. یس, اٹ از کائنڈ آف یوز اور ابیوز آف اور مس یوز آف سیلیبریٹی پاور. اوکے, آگے کیا بات ہے. has to stop. فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا اگر ہراسمنٹ ہے تو پھر فیس بک پہ میسج بھیجنا تو ریپ ہو گیا. مطلب سوشلائزنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس نے اپنی پاور یوز کرتے ہوئے اس ڈاکٹر کو وہاں سے فائر کروایا. آغا خان ہاسپٹل سے ان کی وجہ سے 4 بچوں کا باپ فائر اس وجہ سے ہو گیا. کیا ہراسمنٹ کی اس نے, ایک ڈاکٹر نے صرف ایڈ کر لیا. ایک فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا ہراسمنٹ ہے, تو یہ تو صبح. There are zero boundaries in Pakistan. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. Last night my sister went to AKU, Aga Khan University Hospital, right? Emergency. She went to that hospital in this emergency condition. ٹھیک ہے, and the doctor who attended to her attended to her, actually it's not attended, it should be attended to her, tried to add her on FB. ٹھیک ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ایمرجنسی میں تھیں, کس کنڈیشن میں تھیں, اور اس کنڈیشن میں بھی وہ ڈاکٹر اپنے باتیں سوچ کر کھڑا ہوا تھا, یہ سوچ رہا تھا. سو دیٹس رانگ, دیٹ ایکچولی فالز انٹو ہراسمنٹ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپروچ کی جائے. اوکے, سو لیٹس موو آن. شام پاکستان میں ہو رہی ہے, اور فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں. ذرا یہ ٹرانسمیشن ذرا میری, اور ذرا لوگ آ جائیں. السلام علیکم جی, کیسے مزاج ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ذرا سا وہ کھولیے گا
جو ان کی یہاں پر ویڈیو تھی نا، ویڈیو نہیں بلکہ انفیکٹ پہلے وہ کھول لیجئے جو انہوں نے ٹویٹ تو کر لیا، ہاں ان کی پروفائل کھولیے گا ذرا، میں وہ دکھانا چاہتا ہوں فرینڈ ریکویسٹ جب نہیں جانی ہوتی تو کیا ہوتا ہے. اچھا یہاں پر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے ڈاکٹرز ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ کائنڈلی اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آج اس ڈاکٹر کی جاب بحال نہیں ہوئی تو کوئی بھی سیلیبریٹی اپنی پاور یوز کر کے کل کسی کے ساتھ کچھ بھی کرتا پھرے گا. اب یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایم بی بی ایس کرنا کتنا مشکل ہے. میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہراسمنٹ شرمین نے کیسے کی ایسڈ وکٹم کے ساتھ، کس طریقے سے ان کو یوز کیا گیا، کس طریقے سے ستیانہ. اوکے بیک ٹو ایسڈ وکٹمس. ہم ایسڈ وکٹمس کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے شرمین نے اپنی سیلیبریٹی پاور یوز کر کے ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ کروا دیا. کیا پاکستانی ہسٹری میں ایسا پہلے ہوا ہے کہ کسی سیلیبریٹی نے کسی ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ کروایا ہے؟ یہ تو پہلی دفعہ ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو ضرور کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسی کوئی سیریس بات ہوئی جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ کیا گیا. اگین میں نے کہا کہ ان کی جو سسٹر ہیں وہ ایمرجنسی میں گئی ہیں. ایمرجنسی میں کوئی جو پیشنٹ جاتا ہے وہ کوئی اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، وہ ایکیوٹ پین میں ہوتا ہے. وہ کچھ پیشنٹس تو اپنی مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ پین میں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو اس میں آپ اس قسم کی چیزیں کیسے ٹالریٹ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر لکس لائک دیٹ ڈاکٹر واز اے ویری نان سیریس فزیشین کہ جس نے وہاں پر اس نے ایسا سوچا اور اس طریقے سے کسی لڑکی کو اپروچ کیا. اور لیکن اگین ہو نوز، ہو سکتا ہے ہر سسٹر از اوور ریئیکٹنگ، شی ہیز اوور ریئیکٹڈ اینڈ شی ایکچولی ایگزیجریٹڈ the situation, and then that's why they had to file a complaint. They reported to the authorities, that hospital authorities, and they actually committed that act. So, but anyways, Waqar Zaka is basically he's ranting about Sharmeen Obaid Chinoy's movie Saving Face. Saving Faces is Saving Face, right? And he is not basically saying single good things about that movie. He thinks that movie gave a bad name to Pakistan. No, that movie did not give any bad name to Pakistan. It gave a bad name to those who didn't really stop it, this kind of activity, these types of crimes. Okay, she actually highlighted, she actually addressed those issues also, which actually attribute to the government's mishandling of such cases. Okay, not curtailing it, not curbing it, not controlling the situation. تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ انکمپس کر رہی ہے وہ مووی. سو یہ کہہ دینا کہ صرف پاکستانیوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ایسڈ پھینکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں. سو اگین ایک دم سے ایک اوپینین بنا لینا، یو نو، سو ججمنٹل ہو جانا، دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. بٹ اینی ویز کیپ موو آن ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف دس ویڈیو. I'm going to actually skip some parts because it's like too many details. کیا گیا کوئی بھی بندہ، میں ابھی آپ کو بتاؤں، کوئی پاکستان ٹی وی کا میڈیا کا بندہ اس کے خلاف نہیں بولے گا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کل کو ایڈز ملیں گے، کل کو بھائی کوئی کام مل سکتا ہے، کل کو کوئی ہمیں جاب مل سکتی ہے، کوئی فلم مل سکتی ہے، اور ہالی ووڈ تک اگر کوئی پہنچی ہوئی ہے تو اس سے ہم کیسے بگاڑ سکتے ہیں. ایک بھی سیلیبریٹی، ایک بھی آرٹسٹ اس کے بارے میں نہیں بولے. کرنا کسے بولتے ہیں؟ سوشلائزنگ کسے بولتے ہیں؟ یہ مجھے بتا دیں. یہ شرمین وہی ہیں جن کو ایسڈ وکٹم پہ موویز بنا کے انہوں نے آسکر ایوارڈ جیتا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کا اب دیکھیں ان کے ساتھ دنیا بھر کے لوگ لنک ہیں. آسکر کا مطلب یہ ہالی ووڈ کے لوگ بھی ان کے پاس ایڈ ہوں گے، ان کو فالو کرتے ہوں گے. وہ کیا سوچیں گے کہ پاکستان میں کیا حرکت ہوئی ہے، اور ان کو پتہ نہیں کیسے پریزنٹ کیا گیا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے. یہ مجھے پتا ہے. اور ابھی کوئی پاکستانی میڈیا سے بات نہیں کرے گا اس کا، کیونکہ سب کو جاب چاہیے، سب کو پتا ڈائریکٹر ہے، کام دلوائے گی یار، اگر اس کے اگینسٹ بول دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. 4 بچوں کے باپ کی جاب چلے گی. اب میں آپ کو ویڈیو دکھا. I agree with him. دنیا اسے کس طریقے سے دیکھے گی، لیکن اگین دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ سب کے رائٹس ہوتے ہیں.
لیکن ایک جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے تو آپ اسے اگر نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی اس کا نام وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں اور آپ اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسے ریموو کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اسے بلاک کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یو آر ناٹ سپوز ٹو کریٹ اے فس, wreak havoc just by seeing a friend request coming from someone you don't know. اوکے, سو اس میں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرنے پر ٹرمینیشن, اٹ از ہلیریس, اٹ از ریڈیکولس ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن اگین اور بھی اندر کچھ ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں. سو لیٹس ہیئر ہم اگین. دکھاتا ہوں ویڈیو, ذرا آپ دیکھیے گا ایک منٹ. ویڈیو میں انہوں نے وہ جو ایسڈ وکٹمز کے اوپر پوری ایک بات کی تھی. ٹھیک ہے, اور جب میں نے اپنے ماں باپ سے, اپنے میاں سے چوری بنوائی تھی اپنی بہتری کے لیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. Okay, she is the acid victim. She played a major role in that movie. Or she is complaining about she was not paid the promised amount. اور بھی کچھ گھر بنانے کا بھی کہا تھا, گھر بنا کے دینے کا بھی کہا تھا شمین عبید نے اس عورت کو. I'm not really sure, ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بھی فیک ہو. پاکستان میں بہت ساری چیزیں فیک ہوتی ہیں. 2 سیکنڈ میں کسی بھی ولیج میں, گاؤں میں جا کر کسی عورت سے ایک چھوٹا سا انٹرویو, اسے 500 روپے دے کر اس سے کچھ بھی بات کہی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یو نیور نو. بٹ اینی وے, سو اگر شمین نے ایسا کیا ہے, شمین عبید چنوئے نے, شی از اے سیلیبریٹی, شی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ نے کسی سے پرومس کیا تو آپ اپنے پرومس کو پورا کریں. اور جو چیزیں ہو سکتا ہے پائپ لائن میں ہو سکتا ہے کچھ ورک اس میں باقی ہو, اور ہو سکتا ہے دس گرل واز جسٹ لائنگ, شی ڈڈ ریسیو سم منی, اور مجھے نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. بٹ اگین, سو there are so many things going on in this video. It is a little confusing to me, but anyways, let's move to the next one. جب اس نے آج کا ریوارڈ لیا ہے تو یہ ساری دنیا میں فلم دکھائی گئی. جب میرے میاں نے دیکھا مجھے گھر سے باہر نکال دیا, اور میرے ماں باپ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے کہ ہماری عزت کی آپ نے. اچھا, اب آپ یہ جو ویڈیو ہے یہ آرام سے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے جواب میں شرمین نے یہ فرمایا, ہماری بہت محترم چاچی بوٹاکس ہیں, چاچی بوٹاکس شرمین, چاچی بوٹاکس, اٹس بوٹاکس not بوٹاکس. but anyways, پاکستانی بہت سارے ورڈز غلط بولتے ہیں, اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا, لیکن چلیں آپ ان کی باتیں سنیں. یہ ٹرینڈی بلکہ یہ چلانا چاہیے, ہیش چاچی بوٹاکس مرد آباد. چاچی بوٹاکس نے فرمایا کہ ہم نے کسی سے وعدہ نہیں کیا, ہم نے کوئی اسٹیمپ پیپر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر سائن ہوا ہو اور کچھ بھی ہو. جو مسئلہ یہ بعد میں سالو ہو گیا, پیسے دیے جو بھی کیا, لیکن اس ہراسمنٹ تک تو بات پہنچی نا کہ وہ ملتان میں آ کے کیس فائل کیا گیا, ہر چیز دکھایا گیا. تو مطلب بات یہ ہے کہنے کی کہ اس طرح کی حرکت کی انہوں نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ان کے پاس سورس ہیں, ریسورسز بہت ہیں, آج کل وہ ان کا لنک بہت سارے لوگوں سے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے یا فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا ہراسمنٹ ہے. ایک ڈاکٹر نے سوشلائزنگ کے لیے, بھائی دنیا میں سوشلائزنگ کیا نہیں پتا؟ کیا آپ گاؤں دیہات میں رہتی ہیں؟ کیا ایک فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کو آپ ہراسمنٹ سمجھتی ہیں؟ یہ ایسڈ وکٹم کے ساتھ جو بات ہوئی ہے یہ ہراسمنٹ ہے. اور اس کو انہوں نے بعد میں بولا نہیں وہ تو زیادہ پیسے مانگ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے مجھے اور بھی بڑا گھر چاہیے. تو بالکل آپ آسکر ایوارڈ اس کی وجہ سے جیتی ہیں, آپ نے اس کو وہ کیا ہے چاچی بوٹاکس, تبھی تو کام ہوا ہے. مطلب آپ نے اس کو یوز کیا تبھی آپ کی فلم کا اتنی ہٹ ہوئی ہے نا. تو یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, یہ چیز ہے. اب آپ بتائیں کیا جو ان کی بہن ہے ان کی بھی آئی ڈی شیئر کر دینی چاہیے یہاں پر, اور ان کو رپورٹ کرنا چاہیے. ان کو بھائی بولیں آپ جائیں, آپ پلیز فیس بک سے جائیں, آپ نے فرینڈ ریکویسٹ کھولی بھی کیوں ہے. تو یہ ہراسمنٹ ہے. اس ڈاکٹر کی جاب لانا واپس بہت ضروری ہے. جو بھی اس ڈاکٹر کو جانتا ہے, میں اس کی کوئی آئی ڈی کوئی بات یہاں شیئر نہیں کروں گا, پلیز مجھے انباکس کریں کہ وہ ڈاکٹر کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے, اور آغا خان ہاسپٹل والوں سے ڈیمانڈ کریں. ایک فون کال کرنے میں کچھ نہیں جائے گا, آغا خان میں فون کریں کہ بھائی مینجمنٹ سے بات کرائیں اور اس ڈاکٹر کی جاب دوبارہ لے کر آئیں. یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ بھائی ماں بہن بیٹی کی عزت ہے, باپ بھائی کی عزت ہی نہیں ہے, لڑکوں کی عزت نہیں ہے. لڑکی آ کے شور مچائے تو جی لڑکے کو آپ ذلیل کر دیں, جاب سے نکال دیں, لیکن اگر لڑکی کی کوئی بات آ جائے تو عجیب سی بات ہے. تو یہ چاچی بوٹاکس کو جو ہے ذرا بتانا پڑے گا. اور
बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि भाई अच्छा उसकी बहन को रिक्वेस्ट कैसे भेजनी चाहिए थी ये मुझे बताएं. अगर फेसबुक पे किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो कोई ऑफिस से जाके पहले सीवी सबमिट कराएं. और डॉक्टर पेशेंट को क्यों नहीं भेज सकता रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा तो सोशलाइजिंग किसे बोलते हैं यार आप. ये मतलब इतनी बड़ी, क्योंकि उसे पता है मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरी सेलिब्रिटी पावर है और सेलिब्रिटी पावर मैं यूज कर सकती हूँ, इसलिए चाची बूटॉक्स ने ये वाली हरकत की है. मतलब ये मुझे इंतहाई जहर लग रहा है. इसलिए नहीं, देखें किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा बुरा लग गया आपको. अब आतिफ असलम, अली जफर, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनको दिन रात लड़कियां भेज रही होती है. और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर लड़की को पाकिस्तान में लड़का क्यूट लग जाए तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना उसे लगता है हेल्दी फ्लर्ट. लेकिन अगर लड़की को पसंद नहीं आता लड़का तो फौरन बोल देती है ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है. जब तक लड़की को अच्छा लग रहा हो तो हर चीज अच्छी है. जैसी लड़की को बुरा लगता है वो कहती है इस वाले लड़के ने जो मुझे नहीं पसंद इसने मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेजी. इस तब में मतलब इतनी खार इतनी तब ये सिर्फ इसलिए कर रही है वो क्योंकि वीआर टेक्नोलॉजी लाने के बाद उनको हाइप नहीं मिल रही. उस हाइप को लेने के लिए कर रही है. लेकिन एक डॉक्टर की जॉब चली गई यार. बाकी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं आपको पता है. एमबीबीएस करना कितनी लंबी ख्वारी है, कितनी लंबी ख्वारी है. कितनी ख्वारी के बाद आसान में जॉब मिलती है. अब वो बेचारा घर पे क्या मुंह दिखा रहा होगा, उसकी बीवी कितनी अजीब अजीब बातें उसके बारे में सोच रही होगी. तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, तुमने कुछ और भी किया होगा. और लड़कों के साथ अगर हो जाए तो लड़कों की रसी फेर ही देते हैं आप लोग. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खान हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज उसकी जॉब बहाल की जाए. ठीक है. और ये चाची बूटॉक्स को ट्विटर पे जाके पूछे कि क्या हो गया खाला, चाची क्या हो गया, कौन से घराने में आप बहुत ही कोई पर्दे में रहती हैं कि एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना हो गया. इतनी लिबरल सोच रखने वाले ह्यूमन एक्टिविस्ट आपने लिखा हुआ है. तो ह्यूमन एक्टिविस्ट क्या होता है कि किसी की जॉब ले लें आप अपनी सेलिब्रिटी पावर यूज करके. ये आप अपने जहन में बांध लें, वरना कल किसी और लड़के के साथ भी ये हो सकता है कि किसी भी लड़की को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो जी आप फिर रेप का केस बना दिया. इंतहाई गलत बात है. और ये जो एसिड विक्टिम के साथ किया जरा इनसे पूछें जाके ये क्या ऐसी बात है. So his point is valid. डॉक्टर की जॉब रीइंस्टेट करानी होगी. अगर उसने सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट ही भेजी थी जिस पर शर्मीन उबैद चिनोए की सिस्टर ने ओवर रिएक्ट किया. लेकिन यहाँ पर जब एक बात जिस पर मैं एग्री नहीं करता, सेलिब्रिटीज़ आर टोटली डिफरेंट. सेलिब्रिटीज़ के फैंस होते हैं, उनकी फ़ैन बेस होती है, फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिसमें हर उम्र के लोग, बड़े छोटे बच्चे, लड़के सब ही रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं. दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, राइट. लेकिन जब एक कॉमनर होता है, एक आम इंसान होता है, तो उसके लिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जैसा भी आपने कहा कि उस डॉक्टर की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ गई होंगी टर्मिनेट होने के बाद, तो वैसे ही प्रॉब्लम उनकी सिस्टर की लाइफ में भी आ सकती हैं जब वो किसी स्ट्रेंजर को ऐड करने की कोशिश करेंगी. स्पेशली डॉक्टर्स जो हैं वो मेल्स की नज़र में बहुत ही वो लगते हैं, उनसे मेल्स डरते हैं क्योंकि वाइफ जो है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट गर्ल विल एक्चुअली फॉल फॉर दैट गाय. और वो डॉक्टर्स तो वैसे ही बहुत ही हॉट कमोडिटी होते हैं. सो आई डोंट नो, अगेन दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव. आई second him on reinstating the job of that doctor, क्योंकि वो एक बहुत ही माइनर मिस्टेक थी जो उसने सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और ओवर रिएक्ट किया उनकी सिस्टर ने. लेकिन उसको फुल मैं सरप्राइज़ करने के लिए फिर दफ़ा आपको बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि सिस्टर की क्या कंडीशन थी, वो किस तरीके से उन्होंने उससे ओवर रिएक्ट इसलिए किया कि वो शी वॉज नॉट इन ए सेन स्टेट ऑफ माइंड और समथिंग. शी वॉज इन पेन, शी वॉज इन बहुत उनको कोई वो थी ट्रबल थी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया होगा. शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ और शी वॉज नॉट इन अ मूड टू डू एनी काइंड ऑफ सोशलाइजिंग एट दैट पॉइंट. और उसमें भी डॉक्टर ने अगर उस वक्त ये सोचा कि या फिर हो सकता है वाइल चेकिंग आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल, उस वक्त अगर ऐसी बात हुई है, उस वक्त अगर नाम लिया है, उस वक्त फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर सेंड की, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. जब उनकी पेन और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी. बट स्टिल इट्स ऑल अप टू यू. और कोई नहीं उसको लाइक करता है तो फिर आप उसको कर सकते हैं. लेकिन इसमें एक जो बात आखिर में ऐड करूँगा कि ये सोच लेना कि सारे मेल्स ख़राब होते हैं, दे आर ऑल सेटन्स, दे आर ऑल डेविल्स,
تو یہ بات غلط ہے. ڈاکٹر نے ایک گڈ انٹینشن کے ساتھ اگر ایڈ کرنے کی کسی کو کوشش کی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس وقت اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگین her sister, she had all the powers, all the options to block that doctor or just ignore that request. So I don't know, but anyways یہ تھی میری ویڈیو اور میرا پرسپیکٹیو. اگر آپ کو کچھ پسند آیا, آپ کو بات اچھی لگے تو ضرور اس پہ کامنٹ کریں. اور وقار زکا وی اپریشیٹ کہ آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہو, لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ خود بھی سیلف کانٹراڈکٹ کرتے ہو. اپنی جو آپ کی پرسنالٹی ہے, جو آپ دنیا کو شو کرتے ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور جو سب سے زیادہ پاورفل انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دے, دوسروں کو فورگیو کر دے, پارڈن کر دے, رائٹ. تو ہم نے ہر شخص جو ہے اس کے کوئی اسکیلیٹن سب نہیں ہائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہر ایک جو ہے ایک انین ہے, بہت ساری اس کے لیئرز ہوتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے, ان چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کسی کی پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے, جو اچھی چیزیں ہیں. جو اچھی چیزیں آپ کی ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, جو بری چیزیں ہیں اس پر آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی رسپانس ملے گا. اینی ویز, تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ یو آل ہیو اے گڈ نائٹ.